بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 66 سے لے کر 69 تک کا انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ شارٹ سا یہ انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جھٹلایا اس سے آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ حق ہے یعنی کہ قرآن۔ فرمائیے نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار۔ ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لوگے۔ اور اے سننے والے، جب تو دیکھے انہیں کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، تو منہ پھیر لے ان سے یہاں تک کہ وہ الجھنے لگیں کسی اور بات میں۔ اور اگر کہیں بھلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس، اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ۔ البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، شاید وہ باز آ جائیں۔ بے شک آیات میں ہی سب کچھ کلیئر ہے، تفسیر کی ویسے ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی شارٹ ہی تفسیر ہے اس کی بھی، لیکن میں جو ہے وہ بیان کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا اعلان فرمایا ہے واضح، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے اندر کی بات ہے، یعنی کہ ہمارے فیملی اور ہمارے کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ استہزاء کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سننے والے، اس میں سارے کے سارے لوگ، اس میں وہ اللہ نے وہ ان کو اٹینشن کہا ہے، اللہ نے ان کو اٹینٹو کیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ فضول کی بحث کر رہے ہیں، بغیر علم کے بحث کر رہے ہیں یا اس طرح کر کے، تو ان کے پاس نہ بیٹھو۔ ہاں، اگر تب تک بیٹھے رہو، ایک دفعہ ان کو نصیحت کر دو کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تم لوگوں کو۔ اگر وہ باز آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے اعراض کرو، یعنی کہ ان سے منہ پھیر کے وہاں سے نکل جاؤ، ان کے پاس بیٹھو ہی نہ۔ اگر تم ان کے پاس بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اگر تم ان کے پاس بیٹھے رہے تو تم ہی انہی میں گنے جاؤ گے۔ ایسی محفل، ایسی بات چیت یا ایسے ریلیشن سے ہم نے کیا کرنے ہیں جہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہو؟ یہ یہاں سے سوچیے گا زیادہ کلیئر، اور میں کیا آپ کے ساتھ بیان کروں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے متعلق ان کو جھٹلا رہے ہیں اور وہ لوگ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ان کا آیتوں کا، تو ہم لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہمیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، نظر آ جائے تو اگنور کر دیجیے۔ اور ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ ایسی محفل میں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، اگر تمہیں شیطان نے بھلا دیا ہو، اگر تم بھول گئے ہو، تو یاد آنے پر فوراً اٹھو، فوراً نکل جاؤ۔ اس چیز سے نا وہ پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کیونکہ کچھ ہم جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں یا ہم لوگ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا بزنس ہے، یعنی کہ وہ بڑے لیول تک، آؤٹ آف کنٹری تک کا جہاں پر ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ظاہر ہے ان کو نصیحت کرنا، ہمارا نہ کرنا ایک ہی چیز ہے۔ ان کو بھی سب کچھ پتا ہے، وہ جان بوجھ کے ایمان نہیں لاتے، ان کو ہر چیز کا پتا ہے، انہیں ہر چیز کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں یاد آ جائے نا تو فوراً ان سے کنارہ کشی کر لو، ان کے پاس کبھی نہ بیٹھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر خبر کی ایک حقیقت ہے، یعنی ہر خبر کو ضرور وقوع پذیر ہونا ہے، اگرچہ کچھ عرصے بعد ہی وقوع ہو۔ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اس آیت کا مخاطب ہر امت کا ہر فرد ہے کہ وہ ان جھٹلانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، انہیں غیر موضوع مقام پر رکھتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ مفہوم لیتے ہیں قرآن کا۔ اگر بھولے سے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو پھر یاد آ جانے کے بعد ہرگز نہ بیٹھنا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے خطا، نسیان کہتا ہے بھول چوک میں جو ہوتی ہے وہ غلطیاں، اور وہ کام جس پر مجبور کر دیا گیا ہو
معاف ہے۔ مجبور کرنے والے کام کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ والے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو روک نہیں پاتے، ہم لوگ اس کو ہاتھوں سے نہیں روک پاتے، جسم سے روک نہیں پاتے، زبان سے روک نہیں پاتے، تو یہ والی چیز ہے۔ اگر ہمیں جس کام کے لیے مجبور کر دیا جائے، ظاہر ہے اتنا بڑا فساد تو ہم لوگ نہیں چاہتے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراسر ہدایت ہی رکھی ہے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے۔ فسادات کیا ہوتے ہیں؟ فسادات یہ دیکھیں آج کل کتنے فساد ہو رہے ہیں کہ روزیلوں کے پاس جو علم ہے تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے پاس علم ہونا فساد کی جڑ ہے یہ، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں یہ ان آیات کا وہ یہی ہے مفہوم کہ ان کے اگینسٹ وہ لوگ لیتے ہیں، ان کا مفہوم وہ لوگ لے لیتے ہیں، کوئی ایک آیت اٹھا لی اس کا وہ بیان کرتے ہیں ہنسی، لیکن وہ آیت ہے کیا، کس چیز سے پہلے نازل ہوئی، کس چیز کے بعد نازل ہوئی، ٹاپک کیا تھا، اس چیز کو وہ لوگ نہیں دیکھتے، تو وہ ایک چیز اٹھا کے نا تو اس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور قتل سے برا فساد ہے، قتل سے برا فساد ہے، قتل سے برا فساد ہے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 140 میں ہے، اور بے شک اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم کتاب کے ساتھ، یہاں جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، تو مت بیٹھو ان کفر و استہزاء کرنے والوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہوگے، یعنی اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان کی باتوں کو خاموشی کے ساتھ سن کر تائید کی تو تم بھی انہی کے جیسے گنے جاؤ گے۔ وما علی الذین یتقون، جب متقی لوگوں نے ان کی مجلس سے اجتناب کیا اور ان کے ہم نشین نہ بنے تو وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ بنا ہو گئے اور ان کے گناہ میں شریک ہونے سے رہائی پا گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کفار آیات میں فضول بحثیں کرنے لگے اور تم ان سے اعتراض کرو اور منہ پھیر لو تو اب تم پر کوئی مذائقہ اور ذمہ داری نہیں ہے۔ بعض دوسرے حضرات اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ ان ناہنجاروں کے ساتھ بیٹھ جائے تو بھی ان کے استہزاء کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، اور ان حضرات کا خیال یہی ہے کہ ہمیں وہ ایسے لوگوں کی جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں ان کی محفل میں ہمیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ آیات ہے، ڈائریکٹ آیتوں کا یہ ترجمہ یہ ہے لعلہم یتقون، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں ان سے اعراض کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ ان کے لیے وعظ و نصیحت اور تنبیہ کا موجب بن جائے، شاید وہ احتیاط کریں، اپنے اس کرتوت سے باز آ جائیں اور دوبارہ اس کے مرتکب نہ ہوں۔ یعنی کہ ہوتا ایسے کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا اپنے اندر اس معاملے میں شدت پسندی لائیں گے نا تو جو ہمارے ریلیشن کے لوگ ہوں گے نا وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کم از کم ہمارے سامنے نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، آج کل کی میرے ساتھ کی بات ہے یہ کہ مجال نہیں نا کہ میرے سامنے کوئی اس طرح کی چیزوں کا کوئی نام ہی لے لے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین فبحمدللہ، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔